بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول دربدر اذا قلم علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 2 and 3۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا، چڑیوں کی چہچہاہٹ، کھلی کھڑکی سے اندر آتی پھولوں کی مہک اسے اندر تک سرشار کر رہی تھی۔ صبح کی سردی کی ہلکی ہلکی بارش کی خوشبو اس کی سانسوں میں کسی کی خوشبو کے ساتھ گھل رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار کھڑکی سے باہر کی طرف جا رہی تھیں، جیسے بے صبری سے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی بغور خود کا معائنہ کر رہی تھی۔ سفید رنگ کی سفید شلوار قمیض اور سرخ رنگ کا دوپٹہ لیے، ہاتھوں میں سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنے، بال کھلے چھوڑے، ہلکا سا میک اپ کیے، وہ خوشی سے خود کو دیکھ رہی تھی جب شمائلہ اشفاق، اس کی والدہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ثنا ثنا۔ وہ خود پٹے کا سر پر سیٹ کر رہی تھی جب شمائلہ بیگم اندر آ گئیں۔ ان کی نظر ایک پل کو ثنا پر رک گئی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بچی۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے بلائیں لی تھیں۔ اس کی مراد اور وجیہہ بس پہنچنے ہی والے ہیں، تم جلدی سے نیچے آ جاؤ، اور پیار سے کہتی اس کی پیشانی چوم کر باہر چلی گئی تھیں۔ ثنا کا رنگ گندمی تھا، مگر تیکھے نئے نقش کی وجہ سے وہ کسی حور پری سے کم نہیں لگتی تھی۔ گرے آنکھوں والی یہ معصوم لڑکی کسی کی بھی توجہ خود کی طرف مذاکر کر سکتی تھی، مگر قسمت میں کہاں سب کو خوبصورتی راس آتی ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں انسان کا روپ نہیں، اس کی قسمت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ باہر گاڑی کی ہارن کی آواز سن کر وہ کھڑکی کی طرف بھاگی۔ وجیہہ گاڑی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کی خوشی آج آسمانوں پر تھی۔ آج وجیہہ اور مراد 5 سال بعد کینیڈا سے پاکستان لوٹے تھے۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے نیچے بھاگی تھی۔ سیڑھیاں اترتے وہ پتھر نما انسان سے بری طرح ٹکرائی تھی، جو ابھی گیٹ سے اندر ہی آ رہا تھا۔ اس کے گرتے وجود کو اس نے ایک پل میں سنبھال لیا تھا۔ کیا ثنا، کبھی تو دیکھ کر چل لیا کرو، مراد اسے نرمی سے ڈانٹ رہا تھا، پر وہ تو اس کی خوشبو میں ہی کھو گئی تھی۔ اسے ہوش میں ہی کہاں تھا۔ ایک وہی تھا جس کے عشق میں وہ پاگل تھی، جس کی قربت کی وہ خواہش مند تھی، جس کے حصار میں، جس کے قریب رہ کر وہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ مراد نے ہمیشہ وجیہہ کی طرح اسے پیار دیا تھا، پر وہ تو عشق کی وادیوں میں اسے اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ مراد ثنا کو وہیں کھڑا کرے چھوڑے سب سے ملنے لگ گیا تھا۔ اب وہ وجیہہ سے مل رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ مراد اس کی بچپن کی محبت تھا۔ شمائلہ اور فدا اب کچن میں تھیں، اور تینوں بچے سلطان اور اشفاق صاحب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ کر خوش گپیاں کرنے لگے تھے۔ وہ مراد اور وجیہہ کو گھر کے گیٹ پر چھوڑے ضروری کام کا کہتا خود ہسپتال کی جانب نکل گیا تھا، جہاں اس لڑکی کو 3 دن ہو گئے تھے۔ آج اسے چھٹی ملنا تھی۔ عادل نے ہسپتال پہنچتے اس کمرے میں چھوٹے سے شیشے پر سے جھانکا، جو گھبرائی سی اپنے بیگ سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد عادل کاؤنٹر پر گیا اور کچھ فارمیلٹیز پوری کر کے فون اختر کو ملایا۔ اختر اتفاق سے ہسپتال سے ایک لڑکی کو لے کر اس کے گھر پہنچا۔ 2 ڈاکٹر سے کہہ دینا عادل حسین شاہ نے بھیجا ہے، تمہیں لڑکی سے ملا دیں گے، کہہ کر وہ اسے اپنے آفس کی جانب نکل پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اختر ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر اسے اس لڑکی کمرے میں لے گیا۔ مس، یہ اختر ہیں، آپ کو گھر چھوڑ دیں گے۔ اس نے اپنے پیچھے سے آنے والی اچانک آواز پر ڈر کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گھبرائیں نہیں، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، اس رات جو عادل صاحب آپ کو لائے تھے ہسپتال، انہوں نے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، وہ اٹکتے بولی، جیسے ابھی بھی خوف میں ہو۔ دیکھیں، ڈرے نہیں، آپ بالکل محفوظ ہیں، بس اپنے گھر کا پتہ بتا دیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ یہ بولنے والا اختر تھا۔ وہ کچھ سوچنے لگی، اپنا بیگ پکڑا اور اختر کے ساتھ چل دی۔ اختر نے گاڑی ایک خستہ حال مکان کے سامنے روکی۔ وہ ایک کمرے کا گھر تھا، جہاں چھوٹا سا سین تھا اور اندر ایک بوڑھی عورت بری طرح کھانس رہی تھی۔ اختر نے حیرانگی سے اس کو دیکھا، جو آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتے ہوئے گاڑی سے اتر کر گھر کو چل دی۔ اختر بھی عادل سے ملاقات کی غرض سے آفس کی طرف نکل پڑا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں فون سن رہا تھا جب ثنا اچانک اندر آئی۔ مراد، تایا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ اسے دیکھ کر وہ ایک دم سے طیش میں آ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ثنا؟ وہ غصے سے اس پر گرا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کیا؟ بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں نہیں آتے۔ آئندہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ نوک کر لینا۔ مجھے نہیں پسند کہ میری ذاتی کمرے میں بھی کوئی یوں منہ
منہ اٹھا کر گھس آئے۔ اتنے تلخ الفاظ مقابل کو بری طرح سے چبھے تھے۔ جی آئندہ سے خیال رکھوں گی، وہ سر نیچا کیے بول کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بیڈ پر گرتے ہوئے زور و شور سے رونے لگ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ ایسے بھی اس سے بات کر سکتا ہے، وہ ایسے کیسے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، کیسے مجھے ڈانٹ سکتے ہیں، مطلب وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، وہ مجھے کیسے اپنے کمرے میں آنے سے منع کر سکتے ہیں۔ ذاتی کمرہ مطلب میں ان کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہوں۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی اپنے آپ سے مخاطب زارو قطار رو رہی تھی۔ ثنا کے بلانے پر کے بعد سیدھا اسٹڈی روم میں گیا تھا جہاں سلطان احمد شاہ اور اشفاق احمد شاہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ اس نے اسٹڈی کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ جی بیٹا آؤ یہاں بیٹھو۔ سلطان صاحب نے شفقت سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ مراد بیٹا، تم جانتے ہو ہم نے ثنا کو محبت سے پالا اور ایک وعدہ، ایک ذمہ داری اس کی تمہارے سر پر بھی ہے جسے اب وقت آ گیا ہے پورا کرنے کا۔ ہم چاہتے ہیں تم ثنا کی رخصتی لے لو۔ رخصتی کیسی رخصتی بابا؟ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا ہے۔ بیٹا شاید تمہیں یاد نہیں، 14 سال کی عمر میں ہی تمہارا اس سے نکاح کر دیا گیا تھا اور نکاح نہیں مانتا ایسے نکاح کو۔ بابا وہ بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل کھیل کر آپ کو نکاح کا نام نہیں دے سکتا۔ وہ سخت لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تھا۔ سلطان احمد سمجھ گئے تھے کہ مراد نے اگر ایک دفعہ انکار کر دیا تو بات پیار سے نہیں سختی سے آگے بڑھے گی۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ بابا میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، شادی بھی اسے سے کروں گا، ان تینوں کے علاوہ کوئی اور بھی نفوس یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ مراد زبان کو لگام دو، 2 دن بعد ثنا کی رخصتی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب ان کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ مراد یہ فیصلہ سن کر غصے میں آ کر روم سے باہر نکلنے لگا۔ جب سامنے کھڑی ثنا پر نظر پڑی جو شمائلہ کے بلانے پر خود کو کمپوز کر کے نیچے آئی تھی، وہ ساکت کھڑی سے دیکھ رہی تھی جو اسے نظر انداز کر کے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ثنا کو دیکھتے سلطان اور اشفاق نے اسے اپنے پاس بٹھایا، شفقت سے اسے پیار کیا۔ بیٹا ہم سمجھائیں گے اسے، وہ کینیڈا جا کر بگڑ چکا ہے، میں ٹھیک کر لوں گا اسے، تم پریشان نہ ہو۔ اسے پیار کرتے ہوئے اشفاق صاحب نے سینے سے لگایا تھا۔ اختر آفس پہنچ کر عادل کے روم میں داخل ہوا جہاں وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سر وہ لڑکی بہت ہی غریب ہے، نام حیا بطول ہے اور ایک خستہ حال نما مکان میں زیر پذیر ہے۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت ہے جو کافی حد تک بیمار ہے۔ وہ لڑکی جاب کرتی ہے۔ اس رات اس کے باس نے ہی ان تینوں آدمیوں کو اسے اٹھانے بھیجا تھا۔ لڑکی نے ماسٹرز کیا ہے، وہ بچپن میں ہی ماں باپ گزر گئے تھے، تب اسے اس بوڑھی عورت نے پالا تھا اور اب وہ اس کے علاج کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے۔ اختر کی باتیں وہ آنکھیں بند کر کے سکون سے سن رہا تھا۔ اختر کے چپ ہونے پر ایک کاغذ اور پین اس کی طرف بڑھایا۔ یہاں پتہ لکھ دو اس کا۔ اختر نے پتہ لکھ کر سامنے کیا جسے پڑھ کر وہ سمجھ گیا وہ کیسی جگہ ہوگی۔ پتہ کرو کس کمپنی میں کام کرتی ہے، اس باس کی ڈیٹیل نکلواؤ۔ اختر کو آرڈر دیتا وہ آفس سے باہر چلا گیا۔ وہ بے مطلب سڑک پر سگریٹ کے کش لیتا گاڑی دہرا رہا تھا جب اس کے ذہن میں پھر وہ آنکھیں آ گئیں جو سالوں پہلے اس کا سکون لے گئی تھیں۔ ماضی وہ لائبریری میں بیٹھا تھا جب اس نے کتابوں کے بیچ میں سے 2 چمکتی ہری آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ کھو سا گیا تھا ان آنکھوں میں۔ جب دوسری طرف سے اس لڑکی کے پاس جانے لگا تو وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ حال او گرین بیوٹی کہاں ہو تم، کہاں سے ڈھونڈوں میں تمہیں؟ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتے ہوئے خود سے باتیں کر رہا تھا۔ ناول در بدر اذا قلم علیشہ، ایپیسوڈ نمبر 3۔ حیا بیٹی بلقیس آپا اسے پکار رہی تھی جو نئے انٹرویوز کے لیے اپنے چاروں جوڑے میں سے کوئی ایک پہننے کے لیے سلیکٹ کر رہی تھی۔ جی آپا، ان کی آواز پر دوڑتی ہوئی پاس آئی۔ آپا کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ انہوں نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کی گود میں رکھا تھا، گود میں سر رکھا۔ حیا بیٹی مجھے لگتا ہے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میرا سفر زندگی ختم ہو چکا ہے۔ نہیں آپا ایسے مت کہیں، آپ ہیں تو میں زندہ ہوں۔ حیا میری بات سنو، انہوں نے اٹکتے الفاظ سے اسے پکارا تھا۔ جی آپا، اس نے محبت سے جواب دیا۔ میرے بعد اپنا بہت خیال رکھنا، خود کو مضبوط بناؤ، ہر مشکل پر آنسو مت گرانا۔ تم بہت بہادر بچی ہو، بہت کچھ سہا ہے تم نے، یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ حیا بیٹی اللہ تمہاری حفاظت کرے، پر تمہیں خود کی حفاظت کرنی ہوگی۔ وہ اسے مرتا ان لمحات میں بھی تلقین کر رہی تھی۔ حیا کچھ کہنے لگی تو ان کے چہرے پر نظر ڈالی جو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر یتیم ہو گئی تھی
کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا اس کا، بالکل تنہا اس اجنبی دنیا میں رہ گئی تھی۔ وہ محلے والوں نے کچھ مدد کی اس کی کفن دفن کے معاملات میں۔ وہ جنازے کے پاس بیٹھی سر ہاتھوں میں لیے رو رہی تھی۔ جب ایک نفوس اپنی آنکھوں میں نمی لیے دیکھ رہا تھا، وہ اس سے بات کرنے آیا تھا، پر وہاں کے حالات دیکھ کر کچھ دیر رکا اور چلا گیا۔ وہ سیدھا اپنے فارم ہاؤس گیا تھا جہاں اس نے ان چاروں آدمیوں کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ اس کے کمرے میں جاتے ان پر دھاڑ دھاڑ مکے برسانے لگا۔ وہ ابھی انہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ حیا کو کس نے کہاں چھوا تھا، پھر اسے مارنا چاہتا تھا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو مراد اور ثنا کی مہندی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ گھر آ کر طبیعت کا کہہ کر کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مراد جو کہ اس شادی پر بالکل ناخوش تھا، ایک سائیڈ پر بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف ثنا جو اپنی محبت کی بے قدری پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنی ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی تھی، گھڑی شام کے 7 بجا رہی تھی۔ وہ لڑکیاں اسے تیار کر رہی تھیں، کھڑکی سے سردیوں کی شام کی طرح ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے پر پڑتی اسے مزید اداس کر رہی تھیں۔ گرے کرتی، پنک شیشے کا لہنگا اور پیلے دوپٹے کے ساتھ ہلکے میک اپ میں وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وجیہہ شمائلہ بیگم کے کہنے پر اسے اوپر لینے آئی۔ ارے ارے واہ واہ میری بہن پلس بھابھی تو آج قیامت لگ رہی ہے۔ اسے دیکھ کر ثنا دل سے مسکرا اٹھی تھی۔ اب خود کو ڈریسنگ کے سامنے ہی جمائے رکھنا ہے یا چلیں گی میرے ساتھ؟ وجیہہ کہتے ہوئے اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کر چکی تھی۔ پریشان نہیں ہو ثنا، شادی کے بعد اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دینا بھائی کو، بس صبر رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ثنا کو سینے سے لگا کر تلقین کر رہی تھی۔ ثنا نے ثابت میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ نیچے کو چل دی، جہاں اس سٹیج کی طرف وجیہہ اس سٹیج کی طرف لے جا رہی تھی جہاں پہلے سے ہی مراد بیٹھا تھا۔ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ایک پل کو زور سے دل دھڑکا اس پر اٹکا تھا۔ وجیہہ نے ثنا کے مراد کے بغل میں بٹھا دیا تھا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر مراد نے سر جھٹکا اور نظریں اس پر سے ہٹا لیں۔ مہندی کی رسمیں شروع ہو چکی تھی، سب باری باری رسم کر رہے تھے۔ ثنا بیٹھ بیٹھ کر تھک چکی تھی۔ اس نے شمائلہ بیگم کو بلا کر ان سے کمرے میں جانے کا کہا، جو ایک ہی دفعہ میں مان گئی۔ مراد ان کی اس حرکت پر حیران سا رہ گیا۔ یہ لڑکی تو حل پر میرے قریب رہنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی تھی، آج مجھ سے دور جانے کا کہہ رہی ہے۔ دل میں سوچا۔ جب تک ثنا جا چکی تھی، کمرے میں آتے اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، وضو کیا اور جائے نماز پر نماز ادا کرنے لگی۔ مراد بھی اس کے اٹھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب اس کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے نظر اس پر پڑی جو ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ کیا ہے یہ لڑکی؟ ابھی تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آرام کا بول کر اوپر آئی اور نماز پڑھنے لگی۔ مطلب طبیعت خراب بس بہانہ تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آج وہ اکیلی تھی، کوئی آواز نہیں تھی جو اسے پکار لے۔ بس بے بس وہ لڑکی ساری رات بس روتی ہی رہی تھی، پل پل کو اپنا ماضی یاد کرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا اب جو اسے سہارا دے، بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ آج پھر اس نے انٹرویو دینے کا ارادہ کیا تھا۔ تقریباً 8 بجے وہ اٹھی، 2 نوافل ادا کیے اور کپڑے تبدیل کر کے نکلی۔ کھانے کو تو ویسے بھی اس کے پاس کچھ نہ تھا، صبر شکر کر کے اپنے دن نکال لیتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ ملک کی سب سے بڑی کمپنی کے سامنے کھڑی تھی۔ کنفیوز سی ہوتی وہ اندر چلی گئی جہاں بہت سے ورکرز تھی، جن میں عورتوں نے تو اب پینٹ شرٹس پہن رکھی تھیں، دوپٹوں سے بے نیاز وہ لاپرواہ سی اپنے کاموں میں مگن تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب مینیجر نے آ کر اسے روکا۔ رکیں میڈم، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے رک کر سوال کیا تھا۔ جی میں جاب کے لیے آئی ہوں، حیا نے سر جھکا کر جواب دیا۔ یہاں پر بہن جی ٹائپ لڑکیوں کو نوکری نہیں ملتی۔ جواباً طنزیہ ہنسی کے ساتھ دیا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے مصنوعی سے انداز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ یہاں کا رہن سہن کے مطابق آپ بالکل نہیں ہیں۔ مینیجر نے بازو سے پکڑ کر اسے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی یہ سب کارروائی اپنے لیپ ٹاپ سے دیکھ رہا تھا، پر لڑکی کی پشت کیمرے کی طرف تھی۔ مینیجر کی اس حرکت پر اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ کو کمپنی میں عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی۔ مجھے کرنا بھی نہیں ایسی کمپنی میں کام جہاں عورتوں کی عزت نہ کی جاتی ہو۔ اختر اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ ارے آپ یہاں؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی اختر صاحب آئی تو یہاں جاب کے لیے تھی، پر شاید یہ کمپنی میرے لائق نہیں، اس نے مینیجر کو گھورتے ہوئے اختر کو جواب دیا۔ مینیجر نے حیرانگی سے اختر سے پوچھا، سر آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ اختر نے ایک نظر اسے گھورا۔ میں اسے کیسے جانتا ہوں یہ تم چھوڑو، پر باس کو اگر پتہ چلا تو اس کو جاب ملے نہ ملے
تمہاری جاب تو پکی گئی سمجھو۔ مینیجر اختر کی اس بات پر کافی گھبرا گیا، اسے سچ میں اپنی نوکری جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ حیا میڈم وہ باس کا روم ہے، آپ چلی جائیں۔ حیا کو اس نے جانے کا بولا تھا، جو ثابت میں سر ہلاتی آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازہ نوک کیا، اندر کی اجازت ملی، وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر گئی، جہاں خوبرو نوجوان اپنی نشست ایک سائڈ پر کر کے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ حیا نے آہستگی سے سلام کیا، جواب بھی اسی کے انداز میں ملا۔ حیا ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی، لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے اس نے ایک ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کافی گھبرائی ہوئی تھی وہ، کب سے وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جس نے ایک دفعہ بھی ابھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہونے لگا، پر اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے حواس ہی کہیں کھو گئے تھے۔ زیر لب نکلا تھا، حیا کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ حیا نے اس حادثے میں عادل کو دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ اسے نہیں جانتی تھی، لیکن نام اس نے سنا تھا کہ کوئی عادل حسین شاہ اسے ہسپتال لے کر آیا تھا۔ وہ ہلکے فیروزی رنگ کے بالکل سادہ سے سوٹ میں شفون کا ہم رنگ دوپٹہ سر پر لیے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ حیا میڈم انٹرویو شروع کریں، عادل کے بولتے ہی اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے اصابت میں سر ہلایا تھا، پر مقابل تو آج ایک سے ایک دھچکا لینے والا تھا۔ گرین بیوٹی۔ حیا نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں مکمل اب بھر چکی تھیں۔ وہی آنکھیں، بالکل یہی آنکھیں تھیں، وہ انہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں، یہی تھی جو میرا سکون لے گئی تھی، وہ من میں سوچتا ہوا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ حیا کو پریشانی سی ہوئی، سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ حیا نے اس کا پانی کا گلاس اس کے پاس کرتے ہوئے پوچھا، جو پھر اسے دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا، جس کی خاطر وہ سالوں سے مارا مارا پھرتا رہا۔ آج وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ کل سے جاب پر آ جائیں، مینیجر کی پوسٹ پر۔ سر میرا انٹرویو ہو گیا، بس آپ چاہیں تو آج سے ہی جوائن کر لیں۔ وہ اب کسی صورت اسے اپنی آنکھوں سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ حیا حیران تھی، بغیر انٹرویو مینیجر کی پوسٹ مل گئی۔ وہ شکر ادا کرتی اٹھ کر اختر کے پاس چلی گئی تاکہ اس سے سارا کام پوچھ سکے۔ اس کے جاتے ہی عادل نے فون گھمایا، مینیجر کو میرے آفس میں بھیجو فوراً۔ 2 منٹ میں مینیجر اس کے روم میں تھا۔ عادل اسے اپنی خونی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جو کب سے سہما کھڑا ہوا تھا۔ خود ریزائن کرو گے یا میں اپنے طریقے سے نکال دوں؟ عادل نے سختی سے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں نہیں سر، نوکری سے مت نکالیں پلیز۔ اس نے سر جھکا کر التجا کی تھی۔ دفع ہو جاؤ، تم جیسوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پر سر پلیز، آئی سے گیٹ آؤٹ۔ سیکیورٹی۔ اس نے غصے سے سیکیورٹی کو بلایا، اس جاہل انسان کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دو۔ عادل آج شام میں جلدی ہی گھر لوٹ آیا تھا۔ ثنا کی رخصتی تھی آج وہ پوری طرح اس کے نام ہونے جا رہی تھی، اور مراد اور ثنا سٹیج پر بیٹھے تھے۔ سرخ رنگ کی پیروں تک آتی پہنی میکسی پر اسکن کلر کا دوپٹہ اسے بہت خوبصورت بنا رہا تھا۔ مراد کو یہ رنگ بہت زیادہ پسند بھی تھا۔ ثنا فنکشن کے بعد سلطان صاحب کے ساتھ لپٹ کر بچوں کی طرح بہت روئی تھی۔ حالانکہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں تو جانا تھا، پر وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ جس سے شادی ہوئی تھی اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جاری ہے۔